نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 142 تا 143 کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پڑھیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ کہہ دے مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر چلائے، یعنی وہ سمت اور جگہ جس کی طرف روح کر کے عبادت کی جائے، یعنی مرکز توجہ اور عبادت میں روح کی سمت۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ نے اسی قبلہ کو برقرار رکھا، لیکن آپ کا دل بار بار یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ آخرکار مدینہ میں پہنچنے کے 16 یا 13 مہینے کے بعد آپ کو قبلہ بدل لینے کا حکم ملا۔ جب یہودیوں کو اس چیز کی خبر ملی تو انہیں مخالفت کا ایک اور بہانہ ہاتھ آ گیا۔ وہ اس پر طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے کہ پہلے تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جو قدیم نبیوں کا قبلہ تھا، اب انہیں کیا ہوا ہے جو اسے چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ بنا لیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہودیوں کی عداوت اور حسد کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ مخالفوں کے اس اعتراض کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے کہ ہم نے کسی حسد اور تعصب کی وجہ سے قبلہ کو نہیں بدلا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدلا ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، ہر سمت اللہ کی ہے، وہ ہر طرف ہے، ہر سمت کی ہر شے اس کے علم اور قبضے میں ہے، ہدایت بھی اسی کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے پیغام اور رہنمائی سے نوازتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو۔ اس آیت میں امت مسلمہ کی فضیلت اور برتری بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہارا قبلہ تمام دوسرے قبلوں سے افضل ہے، ایسے ہی ہم نے تمہیں تمام امتوں سے افضل بنایا ہے اور تمہارے پیغمبر کو سب پیغمبروں سے برتر اور برگزیدہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب پہلی امتوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس وقت امت مسلمہ قرآن مجید کی تعلیمات کی بنا پر پہلے نبیوں کے دعوے کی تصدیق کرے گی اور گواہی دے گی کہ یہ تمام نبی بلا شبہ ان امتوں کے پاس آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی۔ امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے ساری دنیا کے لیے بطور نمونہ تیار کی گئی ہے۔ دنیا کی ہر امت کو اسی سانچے میں ڈھلنا اور اسی معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مسلمانوں کے لیے نمونہ اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس آیت سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی دوسری قوموں کے لیے نمونہ کے طور پر قائم رکھیں، اخلاقی پستی کی ہر صورت سے بچے رہیں اور کبھی ایسی راہ اختیار نہ کریں جس سے ہماری اس اہم حیثیت میں فرق آئے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رکھنا چاہیے۔ معتدل مزاج امت ہونے کی بنا پر ہمیں ہر قسم کی افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے تاکہ ہم امت واسطہ کے لقب کے لاج رکھنے کے قابل ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
اور ہم نے وہ قبلہ نہیں مقرر کیا تھا جس پر تو پہلے تھا، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون رسول کا تابع رہے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم موجود نہ ہوتا، اس میں آپ پہلے انبیاء کا طریقہ اختیار کرتے۔ مثلا نماز تو فرض ہو چکی تھی، لیکن قبلے کی بابت کوئی صاف حکم موجود نہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وما جعلنا سے صاف طور پر معلوم بھی ہو گیا تھا کہ اللہ ہی کو منظور تھا کہ شروع میں بیت المقدس قبلہ رہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے اس وقت بھی بیت المقدس ہی قبلہ رہا، لیکن تقریباً 16 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کے بدلنے کا حکم دیا اور کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیت المقدس کو عارضی طور پر تھوڑے عرصے کے لیے تمہارا قبلہ بنائے رکھنے سے غرض یہ تھی کہ فرما برداروں اور نافرمانوں میں فرق کیا جا سکے۔ مکہ کے مشرک بیت المقدس کے احترام کے قائل نہ تھے، اس لیے مکہ میں اسلام قبول کرنے کی واضح نشانی یہ رہی کہ مسلمان ہونے والا شخص بیت المقدس کی طرف روح کا کے نماز پڑھے۔ مدینہ کے یہودی اور عیسائی لوگوں کے نزدیک بیت اللہ کی کوئی عزت نہ تھی، اس لیے مدینہ میں اسلام قبول کرنے کی نشانی یہ قرار پائی کہ بیت اللہ کی جانب روح کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس طرح مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق کرنے میں آسانی میسر آئی۔ مکی زندگی میں بیت المقدس کی جگہ اگر خانہ کعبہ ہوتا تو شاید اس کو اہل مکہ ایک قسم کی خوشامد سمجھتے اور دین کو خالص اللہ کے حکم کے طور پر نہیں بلکہ اپنے وطنی قبلہ کے اعتبار سے قبول کرتے۔ حالانکہ اسلام ان تمام اغراض سے پاک ہے۔ دین کی تعلیم کسی خاص قوم یا نسل کی رائے سے نہیں آئی، اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے اور اس کی تعلیم تمام قوموں کے لیے آئی ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک یہ بات باری ہوئی مگر ان پر جنہیں اللہ نے راہ دکھائی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ بیت المقدس ترین مقام ہے، دنیا کی عبادت خانوں میں یہ سب سے قدیم اور متبرک جگہ ہے۔ وطنی اعتبار سے عربوں کے نزدیک یہ بہت ہی قابل احترام تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی جاتی تھی۔ وطن پرست عربوں کے لیے یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ بیت المقدس کو قبلہ بنا دینا ان لوگوں پر بھاری اور دشوار تھا۔ عرب اور قریش دین ابراہیم کے نام لیوا تھے، اس لیے بھی وہ کعبہ ہی کی تعظیم کرتے تھے اور بیت المقدس کو قبلہ سمجھنا انہیں ناگوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امتحان اور آزمائش ان لوگوں کے لیے باری نہیں تھی جنہیں اللہ نے راہ ہدایت دکھا دی اور وہ اس کی حکمت سے واقفیت رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، انہیں بیت المقدس کے قبلہ بنا دیے جانے پر کوئی تعجب نہیں ہوا، بلکہ وہ بلا چوں و چرا اللہ کے آگے جھک گئے اور اس امتحان میں بڑی کامیابی سے نکل گئے۔ جب دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ شبہ گزرا کہ اس طرح وہ تمام نمازیں جو بیت المقدس کی طرف روح کر کے ادا کی گئی تھی ضائع گئی، اور خاص طور پر وہ صحابہ تو بہت خسارے میں رہے جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شک کو دور کر دیا اور فرمایا اصل چیز فرما برداری ہے۔ بیت المقدس بھی ہمارے ہی حکم سے قبلہ مقرر ہوا تھا، اس لیے جنہوں نے اس کی طرف روح کر کے نمازیں ادا کی ان کا ثواب اپنی جگہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسانوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، وہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔